علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاحی بات RZ اس چینل میں آپ حضرات کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ یہ دینی چینل ہے، مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور لوگوں کو دین کی باتیں شیئر کریں۔ شب برات کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مرنے والوں کا نام اپنی فہرست سے مٹا دیتا ہے، اور کوئی شخص ظلم و تجارت اور کوئی عورت سے نکاح کر رہا ہوتا ہے، اس حال میں اس کا نام زندوں سے مردوں کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ شب قدر کے بعد کوئی رات اس رات سے افضل نہیں۔ اللہ تعالی شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما کر ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کینہ ور اور قطع رحمی کرنے والے کے۔ اور حوالہ ما ثبت بالسنہ صفحہ نمبر 353 میں یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تقریباً 17 صحابہ سے یہ ثابت ہے، تو اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کا عمل اس میں کیا رہا۔ تو اکابرین امت کے اقوال، علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے بڑے فضائل ہیں، یعنی شب برات کے بڑی خیر والی رات ہے، اور ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے تھے۔ حوالہ المدخل لابن الحاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ شام کے مشہور تابعی خالد بن لقمان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس رات کی بڑی تعظیم کرتے اور اس رات میں خوب عبادت کرتے۔ لطائف المعارف میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو بیدار یعنی جاگنا اور عبادت میں لگنا یہ مستحب ہے۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52۔ اسی طریقے سے علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا مستحب ہے۔ الدر مع الرد میں موجود ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک یہ رات شب برات ہے، اور اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایات صحیح موجود ہیں۔ العرف الشذی صفحہ نمبر 154۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات بیدار رہنا مستحب ہے، اور فضائل میں اس جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہی امام اوزاعی کا قول ہے۔ ما ثبت بالسنہ صفحہ نمبر 34۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کی بزرگی اور برکت والا ہے۔ بہشتی زیور حصہ نمبر 6 صفحہ نمبر 4۔ کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب ایک افضل رات ہے۔ فتاوی محمودیہ مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ شب قدر اور شب برات کے لیے شریعت نے عبادت، نوافل، تلاوت، ذکر و تسبیح، دعا وغیرہ کی ترغیب دی ہے۔ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 10 صحابہ سے احادیث مروی ہیں جن میں اس رات کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے
کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید میں بہت سی احادیث ہو جائیں تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں حد سے زیادہ عبادت کرنا، مسجدوں میں اجتماعی شب بیداری کرنا، شور شرابہ کرنا، بائکوں کو شہروں میں گھمانا اور مخصوص قسم کے مختلف طریقوں سے نوافل پڑھنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نوافل، تسبیح، تراویح کی جماعت کرانا، اسپیکر نعت پر نعت خوانی پڑھنا، ہوٹلوں بازاروں میں گھومنا، حلوہ پکانے کو ضروری سمجھنا، خاص اس رات میں ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغ جلانا، اس رات سے ایک دن پہلے عرفے کے نام سے ایک رسم، اس رات میں گھروں میں روح آنے کا عقیدہ رکھنا، فوت شدہ شخص کے گھر جانے کو ضروری سمجھنا، کپڑوں کا لین دین، بیری کے پتوں سے غسل کرنا، گھروں میں چراغاں کرنا، گھروں اور مساجد کو سجانا، اور ان سب سے بڑھ کر اس رات میں آتش بازی کرنا، مذکورہ جو تمام امور شریعت کے خلاف ہیں، ان کا کوئی ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف و صالحین سے نہیں ملتا۔ لہذا ان تمام رسومات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس رات میں اپنے گھر میں عبادت کرنی چاہیے، مساجد میں جمع نہ ہوں، تو یہ تنہائی والی عبادت ہے، اپنے گھر میں تنہائی میں کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔